بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. آج کا جو درس ہے الحدیث الحسن عند الامام الترمذی، امام ابو عیسیٰ الترمذی رحمہ اللہ کے ہاں ان کے پاس الحدیث الحسن، جب وہ کسی حدیث پر حکم لگاتے ہیں ھذا حدیث حسن، ھذا حدیث حسن غریب، تو اس سے مراد کیا ہے؟ اور یہاں پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوگا کہ الحدیث الحسن عند الامام الترمذی یہی کیوں؟ یہ بھی ایک بات ہے نا. بات صرف اتنی نہیں ہے کہ امام ابو عیسیٰ الترمذی کی رحمہ اللہ جو ہم السنن یا الجامع پڑھ رہے ہیں، صرف اسی وجہ سے ہم اس اصطلاح کو پڑھ رہے ہیں. جب سنن ابی داؤد پڑھیں گے تو الحدیث الحسن عند ابی داؤد، یا سنن نسائی پڑھیں گے الحدیث الحسن عند النسائی. ایسا ہے یا یہ الحدیث الحسن عند الترمذی کوئی خاص بات ہے، ان سے جڑی ہوئی یہ اصطلاح؟ تو یہ جو اصطلاح ہے سنن اربعہ کے سبھی مؤلفین کی طرف نسبت دے کر کے پڑھیں گے، ایسا نہیں ہے. امام ابو عیسیٰ الترمذی رحمہ اللہ سے متعلق یہ جڑی ہوئی خاص نسبت ہے، خاص اصطلاح ہے. تو عند الترمذی فقط، اس لیے کہ اس میں کچھ باتیں ہیں جو سنن ترمذی پڑھنے والوں سے متعلق، تو یہ بات واضح ہو جانی چاہیے قبل اس کے کہ الحدیث الحسن عند الامام الترمذی کیا ہے. وہ پڑھنے سے پہلے ایک بنیادی بات معلوم کر لیں. یہ جو ایک درس دیا تھا میں تقریباً 3-4 مہینے پہلے، کہ یہ جو کتب الستہ کہتے ہیں نا، الکتب الستہ، کہ یہ اصطلاح کیوں کر قائم ہوئی، کون اس اصطلاح کو وجود میں لائے، اور کیوں انہیں 6 کتابوں کا انتخاب کیا، اس میں باتیں تھیں. اس میں اس ضمن میں ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کتب ستہ کے جو مؤلفین ہیں انہوں نے کچھ اپنے شروط بھی بتائے ہیں. امام بخاری اپنی صحیح بخاری سے متعلق، امام مسلم رحمہ اللہ اپنی الجامع الصحیح کا جو مقدمہ ہے اس میں، امام ابو داؤد رحمہ اللہ الرسالہ الی اہل مکہ اس میں مستقل وضاحت کیا آپ نے، امام نسائی رحمہ اللہ ان کی جو سنن ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ کی جو العلل ہے، اس میں سب آپ نے وضاحت کی ہے کہ کیا ہم نے اس کتاب میں کیا رکھا ہے، کیا اصطلاحات ہیں وغیرہ وغیرہ. تو کتب ستہ کا جب وہ وجود ہوا اور وہ اصطلاح قائم ہوئی اور ان 6 کتابوں کا انتخاب ہوا اور امت میں وہ متداول ہوئی، تو کچھ اہل علم نے اس پر متعدد طریقے سے کام کیا. میں اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں، ہمارا موضوع نہیں ہے. اس میں سے ایک کام یہ ہے جو 5ویں صدی ہجری کے عالم ہیں، 6ویں صدی ہجری کے آغاز میں انتقال ہوا 507 ہجری کو، محمد ابن طاہر المقدسی، ابو الفضل محمد ابن طاہر المقدسی. ان کی ایک کتاب ہے، بلکہ چھوٹا سا رسالہ ہے، مختصر سا، شروط الائمۃ الستہ، اور امام حازمی رحمہ اللہ کے شروط الائمہ الخمسہ، دونوں ایک ساتھ مل کر کے مطبوع ہیں، نیچے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں مکتبے میں. اس میں انہوں نے ایک بات یہ لکھی ہے، ابو الفضل محمد بن طاہر المقدسی نے، ان کا جو چھوٹا سا رسالہ ہے مختصر سا، شروط الائمۃ الستہ، کہ لم ينقل عن واحد من الائمۃ الستہ انه قال شرطت ان اخرج فی کتابی ما یکون علی الشرط الفلانی. یعنی انہوں نے مقدمے میں بات لکھی ہے کہ کتب ستہ کے مؤلفین میں سے کسی نے بھی اپنی کتاب میں اس بات کی وضاحت نہیں کی ہے کہ میں اس کتاب میں اس شرط کے ساتھ، یہ سب شروط ہیں احادیث لانے میں، اسانید میں، یہ شروط ہیں. ایسے کسی نے نہیں بیان کیا کہ ما شرط تو، کہ میں نے ایسے شرط لگائی ہے، یہ شرط رکھی ہے، ایسے کسی نے بات نہیں کہی ہے. وَإِنَّمَا يُعْرَفُ ذَلِكَ مِنْ صَبْرِ كُتُبِهِمْ، ان کے کتابوں کے مطالعہ کرنے سے آپ کو یہ نتیجہ ملے گا، یہ آپ ایسا اخذ کر سکتے ہیں. ایسے المقدسی نے کہا.
محمد بن طاہر المقدسی نے، کہ کسی مؤلف نے شرط تو ایسا نہیں کہا کہ میں نے یہ اور یہ شرط رکھی ہے، بس ان کی کتابوں کے مطالعے سے استقراء سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، ایسے انہوں نے کہا ہے فَيُعْلَمْ بِذَلِكَ شرط كُلِّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ۔ امام بخاری، امام مسلم وغیرہ سبوں کی کتابیں پڑھنے سے ان کتابوں کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ کیا شرط ہے۔ بات واضح ہوگی؟ جیسے ہم کہتے ہیں کہ میں نے کسی سے بات کیا، ان کی باتوں سے اندازہ لگایا کہ وہ ایسا اور ایسا سمجھتے ہیں، انہوں نے تو کہا نہیں لیکن مجھے ان کی باتوں سے ایسے لگا۔ خیر یہ تو اندازے ہوتے ہیں، لیکن یہ ان کا کہنا ہے کہ ان کی کتابوں کے مطالعے سے یہ بات آتی ہے۔ پھر انہوں نے امام بخاری کی شرط کیا ہے، امام مسلم کی کیا ہے، سنن اربعہ کی مؤلفین کی کیا ہے، وہ انہوں نے اجتہاد کر کے وہ استخراج کیا۔ لیکن یہ بات جو انہوں نے کہی ہے کہ یعنی لم ينقل عن واحد من الائمة الستہ، لم ينقل کتب ستہ کے مؤلفین میں سے کسی سے منقول نہیں ہے، یہ ایسے ہی مطلق نہیں ہے، ایسے ہی مطلق نہیں ہے، بلکہ میں نے کہا نا کہ امام مسلم رحمہ اللہ کا کہ الجامع الصحیح کا مقدمہ دیکھ لیں آپ، کتنی وضاحت سے مفصل آپ نے بیان کی۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا الرسالہ الی اہل مکہ معروف میرے پاس پہلے تھا، وہ پرانے مکتبے میں ہے میرے، اور جو ہے امام ترمذی رحمہ اللہ العلل میں واضح کی ہیں، آگے بتاؤں گا میں آپ کو انشاءاللہ۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، لیکن اتنی بھی وضاحت اور اتنا بھی مفصل نہیں ہے جو انہوں نے بیان کیا ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی نے بیان ہی نہیں کیا ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ خیر یہ ایک بات تھی۔ پھر انہوں نے امام بخاری کی کیا شروع تھے، امام مسلم، امام ابو داؤد، تو اب امام مسلم رحمہ اللہ کی جب ترمذی کی بات آئی تو امام الترمذی رحمہ اللہ کی السنن سے متعلق بھی انہوں نے گفتگو کی کہ ان کے کیا شروع تھے۔ اب آگے میں اپنے مسئلے کو جوڑنا چاہتا ہوں۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ کی السنن کا جب ذکر کیا تو کہا کہ اب اس میں کیا شروط ہیں ان کی جامع میں، تو کہا کہ اس کو انہوں نے 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ کتنے؟ 4 حصوں میں۔ کہا کہ وَأَمَّا أَبُو عِيسَىٰ التِّرْمِذِي وَأَمَّا أَبُو عِيسَىٰ التِّرْمِذِيُّ رحمہ اللہ فَكِتَابُهُ وَحْدَهُ عَلَى 4 أقسام۔ ان کی کتاب 4 حصوں میں منقسم ہو سکتی ہے جو احادیث لائے ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو الفضل محمد بن طاہر المقدسی شروط الائمہ الستہ میں کہہ رہے کہ پہلی قسم یہ کہ قسم صحیح مقطوع بہ، احادیث کی ایک قسم وہ ہے جس میں کل احادیث صحیح ہیں۔ ایک حدیث کی ایک حصہ وہ ہے جامع ترمذی کا جس میں انہوں نے امام بخاری امام مسلم کے شرط کی موافقت کی، ایک حصہ وہ ہے مقطوع بالصحہ، وقسم علی شرط 3 دونہما، اور احادیث کا ایک حصہ وہ ہے جو امام ابو داؤد، امام نسائی اور امام ابن ماجہ کے شرط پر ہے، امام بخاری امام مسلم کی شرط پر نہیں۔ اور ایک تیسرا حصہ وہ ہے جامع ترمذی کا جو حدیث صحیح کے مخالف مقابل اس کے ضد میں لائے ہیں، للضدیہ، وقسم اخرجہ للضدیہ وابان عن علته ولم يغفله، یعنی ضعیف احادیث بھی لے کر آئے ہیں، البتہ اس کی وضاحت کر دی ہے، علت بتا دی ہے، اس کا معلول ہونا کس اعتبار سے ہے وہ بھی بتا دی ہے، کہیں بھی جو خاموشی اختیار نہیں کی ایک آدھ مقام کے علاوہ۔ اچھی طرح بات واضح ہو گیا آپ کو۔ کہا کہ وقسم رابع ابانہ عنہ فقال، اور چوتھی قسم وہ ہے امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ کی جو کتاب کا جو مکمل نام ہے نا، اس نام میں 4 حصے ہیں۔ ایک حصہ وہ بھی ہے کہ بحیثیت فقہاء میں سے کوئی بھی فقیہ جس روایت کو بنیاد بنا کر کے عمل کیے ہوں اس کو انہوں نے اندراج کر دیا ہے، میں نے کوئی بھی فقیہ ایک عمل کیے ہوں اور اس عمل کی بنیاد ایک روایت پر ہے، قطع نظر اس کی کہ وہ روایت صحیح ہے یا ضعیف، لیکن ایک عمل ہے نا وہ اس کو بھی داخل کر دیا انہوں نے۔ لیکن یہ جو چوتھی قسم ہے، ایک فقیہ کا ایک عمل ہے جس روایت کی بنیاد پر میں نے اس کو داخل کر دیا ہوں، تو یہ تو بہت وسیع شرط ہے، یہ بہت وسیع بات ہے، یہ اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتے ہیں۔
مطلب آپ کوئی بھی نظریہ کوئی بھی موقف دیکھے تو آپ نے داخل کر دیا، قطعی نظر اس کی کہ اس روایت کا حکم کیا ہے. تو پھر ایسا کیا ہوگا کہ ہر ایک کا ایک موقف ہوتا ہے اور اس کے لیے ایک دلیل ہوتی ہے، ایک دلیل ہوتی ہی ہے. اور اگر آپ اس کو داخل کر دیں جو ان کے پاس قابل احتجاج ہے، اگر اس کو داخل کر دیں گے تو وہ صحیح ہو کہ ضعیف ہو تو پھر اس کی صحت و ضعف اور چھان بین کے لیے تو پھر مجال بہت وسیع ہو جاتا ہے. یہ بنیادی طور پر بات ذہن میں رکھیے سنن ترمذی سے متعلق، تاکہ الحدیث الحسن جب ہم پڑھتے ہیں تو بات واضح ہو آپ کو. یہ شروع سے متعلق امام ترمذی رحمہ اللہ کی الجامع سے متعلق جو شروع کا جو استخراج کیا ہے اس میں یہ احادیث ہیں، صحیح بھی ہیں اور حسن درجے کی بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں جس کے آپ نے اس کی علت بیان کی ہے. اور پھر ایک چوتھی قسم تو اتنی وسیع آپ نے کر دی ہے، اس شرط کو اتنا وسیع اور اتنا کشادہ کر دیا اس دائرے کو کہ اس میں ہر طرح کا موقف آپ نے داخل کر دیا اور اس موقف کی دلیل بھی آپ نے بیان کر دی. تو پھر اس پر دراسے کی بہت ضرورت پڑ جاتی ہے. اب آگے آتے ہیں دوسرے مسئلے کے لیے، ایک دوسرا مقدمہ کہ امام ترمذی رحمہ اللہ کی جو اصطلاحات ہیں ان کی اس کتاب میں، ظاہر بات ہے ایک طالب علم کتاب مختصر ہو، مطول ہو، متوسط ہو، اور کوئی بھی مؤلف ہو، کوئی بھی فن ہو، جب تک آپ اس مؤلف کی اصطلاحات سے واقف نہیں ہوں گے اس کتاب سے صحیح فائدہ نہیں اٹھا سکتے. ایک مثال دیتا ہوں بس آپ کو ایک سمجھنے کے لیے. مطلقاً شیخ الاسلام کہتے ہیں تو کون مراد ہیں؟ ابن تیمیہ مراد ہیں. لیکن اگر آپ تدریب الراوی اٹھاتے ہیں، تدریب الراوی حافظ سیوطی کی، وہ جگہ جگہ لکھتے ہیں قال شیخ الاسلام مثلا، اسے ابن تیمیہ مراد نہیں نا، اسے ابن حجر مراد ہیں. کبھی کبھار آپ کچھ اور کتابیں پڑھتے ہیں قال شیخ الاسلام، قال شیخ الاسلام، اس کے مقدمے میں وہ لکھ دیتے ہیں کہ اس سے مراد محمد بن عبد الوہاب النجدی ہیں. تو ایک مثال میں نے آپ کو دی. جس کتاب سے متعلق کوئی ابن حجر متفق علیہ کہتے ہیں تو کون مراد ہیں؟ بلوغ المرام میں بات واضح ہو جانی چاہیے. المنتقی میں مجد الدین ابن تیمیہ متفق علیہ کہتے ہیں تو کون مراد ہیں اس سے؟ کہ صرف صحیحین؟ تو یہ بات واضح ہونا نا. تو جو کتاب پڑھتے ہیں اس کے جو مصطلحات ہوتے ہیں اس سے واقف ہونا ضروری ہے تاکہ استفادہ بھی صحیح ہو، اور پھر رد کرنے سے متعلق یعنی معیاری رد نہیں رہے گا، پھر علمی رد نہیں رہے گا، استدراک درست نہیں رہے گا، کیونکہ ان کی جو اصطلاح ہم نے سمجھ نہیں پائے اور ہم نے عام اصطلاح سمجھ کر کے رد کرنا شروع کر دی، درست نہیں ہے. تو امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ ان کی جو الجامع ہیں تو جو چوتھی جو شرط بتائی ہیں شروط الائمہ الستہ میں، تو پھر ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ اس کتاب میں صحیح احادیث بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، متصل بھی ہیں، منقطع بھی ہیں، اور ہر طرح کی علت سے پاک روایت بھی ہیں، معلول روایتیں بھی ہیں. تو ایسی صورت میں امام ترمذی رحمہ اللہ کی جو اصطلاحات ہیں اس سے واقف ہونا بہت ضروری ہے ایک طالب علم کے لیے. اس لیے کہ امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ اپنے الجامع میں حدیث سے متعلق کبھی کہتے ہیں کہ صحیح، حسن، ضعیف، غریب، مرسل، منقطع، مسترب، اور کیا بولتے ہیں حدیث کا معل ہونا، حدیث کا شاذ ہونا، یہ سب چیزیں آپ بیان کرتے رہتے ہیں کہ حدیث جو ہے المرسل الخفی ہے، یہ موقوف ہے، یہ مقطوع ہے. اس طرح کی اقسام آپ اتنی بیان کرتے ہیں کہ دکتور عداب محمود، نام سنا آپ نے؟ دکتور عداب محمود الحمش، ان کی کتاب ہے جو نیٹ پر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے دیکھا ہے اور اسی سے میں نے لیا ہے، الامام الترمذی ومنہجہ فی کتابہ الجامع. ان کی کتاب ہے، اس میں وہ کتنی بڑی بات لکھی ہے معلوم؟ وہ کہتے ہیں کہ گویا کہ انہوں نے استقراء کیا ہے، احاطہ کیا ہے کہ امام ابو عیسیٰ ترمذی کی اپنی الجامع میں کتنی اصطلاحات ہیں. انہوں نے کہا کہ کم و بیش 90 سے زیادہ 96 96 فبلغت عنده 96 مصطلحا،
96 معمولی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ان میں سے کچھ اصطلاحات ایسے ہیں جسے امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ ایک ہی مرتبہ استعمال کیے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو کئی مرتبہ استعمال کیے ہیں، کچھ اصطلاحات ایسے ہیں جو 100 سے زائد مرتبہ استعمال کیے ہیں۔ لیکن سارے اصطلاحات جو حدیث پر حکم لگاتے ہوئے کسی بھی نقطہ نظر سے، حتیٰ کہ ان کا یہ کہنا کہ قال اصحابنا، قال الفقہاء، قال اہل الکوفہ، یہ بھی ایک اصطلاح ہے ان کی۔ تو یہ نہیں کہ صرف جرح و تعدیل سے متعلق، رجال سے متعلق، فقہی امور سے متعلق، اہل السنہ والجماعہ آپ نے کہا عقدی امور سے متعلق، جو بھی ان کی اصطلاحات ہیں سب ملا کر کے 96، ان میں کچھ ایک مرتبہ، کچھ کئی مرتبہ، کچھ تو 100 سے زائد مرتبہ میعاد۔ تو یہ ان کا استقراء ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے، خاص کر امام ترمذی رحمہ اللہ کی اس جامع کو پڑھنے والے سے متعلق۔ اب چلیے اصل موضوع پہ آتے ہیں۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ کا کسی حدیث سے متعلق کہنا کہ ھذا حدیث حسن، جو ہمارا موضوع ہے الحدیث الحسن عند الترمذی، تو بنیادی طور پر آپ اس بات کو سب سے پہلے جانیں کہ حافظ ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ وہ امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ کی کتاب العلل ہے نا، العلل الصغیر، جو سنن ترمذی کے بالکل آخر میں چھپتی ہے مل کر کے، آپ دیکھ سکتے ہیں کتاب العلل، آپ کے پاس جو نسخہ ہے اس میں بھی ہوگی اور جو مجلد ہے اس میں بھی چھپتی ہے وہ کتاب العلل، دیکھ سکتے ہیں آپ۔ تو اس کی شرح کی ہے کون؟ ابن رجب الحنبلی نے، 2 جلدوں میں ہمارے پاس موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی پہلی جلد دیکھیے، میں نہیں لایا میں، آپ دیکھیے میرے پاس موجود ہے گھر میں ہمارے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ اکثر ما كان الائمہ المتقدمون یقولون فی الحدیث انه صحیح او ضعیف۔ ابن رجب الحنبلی کیا کہتے ہیں؟ متقدمین سے مراد 300 صدیاں جو ہے نا آغاز کی، 4 صدی ہجری کے پہلے کے علماء، 3 صدی ہجری کا اختتام، وہ اصطلاح ہے۔ جیسا کہ حافظ الذہبی نے کہا کہ المتقدمون سے کون مراد ہیں؟ کہا کہ متقدمین حدیث سے متعلق بس 2 ہی باتیں کہتے ہیں، یا تو صحیح یا تو ضعیف۔ پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ منکر، باطل، موضوع، وہ تو موضوع روایتوں کے لیے، لیکن حدیث یا تو صحیح یا تو ضعیف۔ اچھی طرح بات ہوگی آپ کو۔ حدیث کو جب وہ کہتے تھے کہ حدیث صحیح، تو وہ حدیث ہے جو ہم کہتے ہیں کہ صحیح بخاری میں جو حدیث ہے ویسے اس درجے کی، سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں آپ کو۔ ضعیف سے مراد ان کے پاس 2 قسمیں، ایک حسن جسے ہم کہتے ہیں نا حسن درجے کی حدیث، اور اسی میں حسن لغیرہ وغیرہ متعدد طرق سے جو ہوتی ہے، تو یہ ان کے پاس ایک اصطلاح تھی متقدمین کے پاس۔ لیکن متقدمین کے پاس حدیث یا تو صحیح ہوتی تھی یا تو ضعیف، لیکن ان کے پاس حدیث جب حسن آتی تھی نا، حسن جب وہ کہتے تھے کہ حدیث حسن، جب متقدمین کہتے تھے تو وہ ان کے پاس ایسی مراد نہیں تھی کہ حدیث صحیح، حسن، ضعیف، یہ مراد نہیں تھی ان کے پاس۔ ان کے پاس صحیح یا ضعیف، حسن بھی کہتے تھے تو یہ بتانے کے لیے کہ قابل احتجاج، یعنی صحیح ہے کے معنی میں ان کے پاس مراد صحیح ہوتی تھی۔ آپ دیکھو امام شافعی، علی بن المدینی، اور علی بن المدینی رحمہ اللہ معروف، ان کے علل ہے میرے پاس، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کسی راوی سے متعلق حکم لگاتے ہیں اور ان کی کسی مرویات کو ذکر کرتے ہیں اور اس کو حسن درجے کی بتاتے ہیں۔ مقصود کیا؟ قابل احتجاج۔ ان کے پاس وہ مراد نہیں جو امام ترمذی کو مقصود ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ بھی حدیث حسن کہتے تھے۔ یعقوب بن شیبہ 182 ہجری سے وفات ہے ان کا، انتقال ہوا امام مسلم کے 1 سال بعد، لیکن پیدا ہوئے بہت پہلے، امام بخاری سے بھی 10-12 سال پہلے۔ یعقوب بن شیبہ معروف کوفی عالم، علماء کوفہ میں سے، اور امام مالک رحمہ اللہ کے الموطا پر بہت دسترس آپ کو۔
تو بہرحال ان سب اصحاب علم بھی یہی مراد لیتے تھے الاحادیث الحسان. جب حسن حسن کہتے تھے کسی حدیث سے متعلق تو ان کو مراد ہوتی تھی صحیح. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ خود کہتے ہیں کہ فإن المتقدمین الذين اطلقوا وصف الحسن على ما هو صحيح كالشافعي وغيره لم يكن تقرر عندهم الاستلاء على ان الحسن قاصر عن الصحيح. متقدمین علماء کسی حدیث کو حسن کہتے تھے تو کوئی صحیح ہی مراد ہو. ان کے پاس ایسا معاملہ نہیں تھا کہ تام الضبط اور خفیف الضبط ایک درجہ نیچے ہے حسن بولے تو، ایسا نہیں تھا ان کے پاس. کیوں؟ یہ اصطلاحات ابھی قائم نہیں ہوئے تھے. یہ اصطلاحات بالکل حدیث صحیح حدیث حسن ایک بالکل خط امتیاز ایک باریک فرق وہ چیز نہیں تھی اس دور میں. نقطہ اچھی طرح واضح ہو رہا ہے. اسی لیے کئی اہل علم، آپ دیکھو ابن دقیق العید رحمہ اللہ الاقتراح ہے نہیں کتاب ان کے ہمارے پاس، اس میں انہوں نے صاف لکھا ہے کہ اس میں اضطراب ہے. مطلب کوئی واضح لفظوں میں بات یہ ہے ہی نہیں کہ کہا جائے کہ یہ حدیث حسن ہے، اس کی کوئی صاف واضح لفظوں میں اس کی کوئی تعریف ایسی کوئی نہیں ہے چیز. متقدمین کے پاس ایسا کوئی ضابطہ نہیں ہے. امام ذہبی نے بھی کہا اس بات کو رحمہ اللہ. امام ذہبی کی یہ جو کتاب ہے الموقظہ، میں آگے اس کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کو انشاءاللہ ان کی عبارت پڑھ کر کے. امام ذہبی رحمہ اللہ کے الموقظہ فی علم مصطلح الحدیث، ابن دقیق العید کی شاگرد ہیں یہ. ان کی جو الاقتراح ہے ہمارے پاس دیکھیں آپ، اسی کو آپ نے مختصر کیا ہے. کم و بیش کچھ 24-25 اس میں اصطلاحات ہیں. اس میں حدیث حسن سے متعلق بھی آپ نے لکھا ہے اور آپ نے بڑی وضاحت سے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ حدیث حسن جب کہتے ہیں تو کہا کہ دیکھو ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة، ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها فأنا على إياس من ذلك. یعنی مطلب حدیث حسن کی جو تعریف کی جا رہی ہے متقدمین کے پاس، اس پر حدیث حسن کی جو تعریف کرتے ہیں اور جس حدیث پر حدیث حسن کا حکم لگاتے ہیں وہ حدیث حسن کی تعریف پر مکمل اترے. ایسا ہر حدیث نہیں ہوتی ہے اسے. اسی لیے آپ نے صاف لفظوں میں کہا کہ فانا علی ایاس من ذلک. یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، امام ذہبی نے اتنی بڑی بات کہی اور دیگر اصحاب علم نے بھی ایسی باتیں کہی ہیں. بہرحال ایک بات یہاں سمجھنے کی ہے کہ حدیث صحیح یا حدیث حسن متقدمین کے پاس کیا ہے؟ ایک ہی چیز. کیونکہ کوئی خاص صاف لفظوں میں ان کے پاس ایسا فرق نہیں تھا. تعریف کو انہوں نے ابھی صاف نہیں کیا تھا، واضح لفظوں میں اس کو انہوں نے لکھا نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ حدیث صحیح کہتے تھے اور ان کے پاس مراد کیا ہوتی تھی؟ مراد کیا ہوتی تھی؟ جی یہی معاملہ ہے اس کا. بہت سارے اصحاب علم اس معاملے میں یہی بات کہی ہے. اس کی وجہ یہی تھی جیسے ابن سید الناس نے کہا کہ فإنهم لم يرسموا له رسما يقف الناظر عنده. کوئی خاص واضح صاف شفاف ایک عبارت میں تعریف یا ایک مقصود ایک نظریہ ایک موقف نہیں تھا متقدمین کے پاس جس کی وجہ سے وہ حدیث حسن سے متعلق کوئی خاص بات کہہ سکیں. لیکن امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ پہلے عالم دین ہیں جنہوں نے حدیث صحیح کے بعد حدیث ضعیف کے بعد یعنی حدیث صحیح حدیث ضعیف کے درمیان ایک نئی اقتراح ایک نئی قسم حدیث حسن کہہ کر کے آپ نے اس کو ایک نمایاں کیا، اس کو عام کیا، اس قدر کثرت سے اس کا ذکر کیا اور اس کی تعریف بیان کی کہ گویا کہ وہ آپ مشہور ہو گئے اس باب میں. حالانکہ امام بخاری، علی بن المدینی، امام شافعی، یعقوب بن شیبہ ان سب اصحاب علم کے نام ملتے ہیں جو حدیث حسن مستقل نام لیا کرتے تھے، لیکن مقصود وہ نہیں تھا جو مقصود امام ترمذی کو ہے رحمہ اللہ. امام ترمذی رحمہ اللہ سے متعلق حافظ ابن الصلاح عثمان ابن عبد الرحمن ابو عمرو 643 سنہ وفات ہے. مقدمہ ابن الصلاح ہے نا،
دیکھیے یہاں میرے پاس ہے اس کے النوع الثانی، آپ دیکھیے بہت مفصل گفتگو آپ نے کی ہے. آپ نے اس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، واضح کیا ہے کہ یہ جو حدیث حسن ہے، حدیث حسن، کہا کہ حدیث حسن سے متعلق سب سے پہلے گفتگو کرنے والے کون ہیں؟ کہا کہ کتاب ابی عیسیٰ. حدیث حسن سے متعلق کچھ تفریحات آپ نے لکھی ہیں، کچھ تفریحات. کہا کہ کتاب ابی عیسیٰ الترمذی رحمہ اللہ اصل، کیا کہا؟ اصل فی معرفت الحدیث الحسن. الحدیث الحسن سے متعلق امام ابو عیسیٰ الترمذی رحمہ اللہ کے الجامع اصل ہے. کیوں؟ وَهُوَ الَّذِي نَوَّهَ بِاسْمِهِ، نَوَّهَ يُنَوِّهُ تنویحا، کسی بات کو شہرت دینا، بڑھاوا دینا، عام کرنا. وَهُوَ الَّذِي نَوَّهَ بِاسْمِهِ وَأَكْثَرَ مِنْ ذِكْرِهِ فِي جَامِعِهِ. حالانکہ خود ابن الصلاح نے کہا کہ احمد بن حنبل، امام بخاری وغیرہ جو امام ترمذی کے اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں، یہ بھی کہا کرتے تھے، لیکن ان کو وہ مقصود نہیں جو امام ترمذی کو مقصود ہے. تو امام ترمذی رحمہ اللہ کی جو الجامع ہے وہ الحدیث الحسن کی معرفت کے باب میں اصل کا درجہ رکھتی ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان سے بھی سوال کیا گیا اس باب میں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ عظیم فقیہ ہیں اور عظیم محدث بھی ہیں، عظیم اصولی ہیں، عظیم لغوی ہیں، اور عقیدے کے باب میں امام ہیں، اپنے دور کے امام اہل سنہ. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا کہ جو مجموع الفتاوی ہیں، تو اس کی جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 23 میں مستقل ایک سوال کیا گیا اسی تناظر میں. اس کے کئی فصول ہیں اس جواب کے، اس میں سے ایک فصل امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ کی جو اصطلاح ہے الحسن، اس سے متعلق بھی بات ہے. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ وَأَمَّا قِسْمَةُ الْحَدِيثِ إِلَى صَحِيحٍ وَحَسَنٍ وَضَعِيفٍ فَهَذَا أَوَّلُ مَنْ عَرَّفَ أَنَّهُ يعني قسمه هذه القسمة ابو عیسیٰ الترمذی ولم تعرف هذه القسمة عن أحد قبله. کہ یہ جو اصطلاح ہے لفظ حسن نہیں، حدیث سے متعلق حسن کہنا، یہ تو امام ابو عیسیٰ الترمذی سے پہلے بھی اہل علم نے کہے ہیں. میں نے کافی نام ذکر کی ہے نا، اب دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ابن تیمیہ کو کیا مقصود ہے رحمہ اللہ کہ اس تقسیم کے ساتھ کہ یہ حدیث صحیح، یہ حدیث ضعیف اور یہ حدیث حسن، درمیان کی ایک اور قسم، کہا کہ اس باب میں ولم تعرف هذه القسمة عن احد قبلہ، آپ سے پہلے کوئی اس طرح کی تقسیم نہیں کی. اسی لیے آپ نے کہا کہ اول فهذا اول من عرف، پہلے ہی عالم دین ہیں آپ. بلکہ خود امام ابو عیسیٰ الترمذی رحمہ اللہ، ان کی جو کتاب العلل ہے، آپ دیکھیے میرے پاس موجود ہے، اس کی جو ان کا جو قول ہے وہ قول میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. میں امام ابو عیسیٰ الترمذی رحمہ اللہ کا جو قول ہے، آپ نے اس بارے میں وضاحت کی ہے کہ مقصود کیا ہے آپ کو. دیکھیے ان کا قول سنیے. کتاب العلل میں قال ابو عیسیٰ، کتاب العلل صغیر، اس میں جو ان کی اصطلاحات ہیں حدیث کی تقسیم سے متعلق، کہا کہ قال ابو عیسیٰ، اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، اپنا قول ذکر کر رہے ہیں. وما ذکرنا فی هذا الكتاب حدیث حسن فإنما أردنا به حسن اسناده عندنا. كل حدیث، غور کیجیے آپ، حدیث حسن سے کیا مراد ہے؟ کس کو؟ امام ابو عیسیٰ ترمذی کو. كل حدیث يروى لا يكون في اسناده من يتهم بالكذب. كل حديث يروى لا يكون في اسناده من يتهم بالكذب ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك فهو عندنا حديث حسن. گویا کہ حدیث حسن سے متعلق امام ترمذی نے کتنی شرطیں لگائیں، کتنی باتیں کی آپ نے؟ تعریف میں 3 باتیں کی. یہ جو 3 باتیں کی ہیں آپ نے، یہ اس سلسلے میں اہل علم نے بہت کچھ لکھا ہے. پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو، وہ ابن کثیر کی ایک بات ہے،
آپ تعجب کریں گے، میں آپ کو سناتا ہوں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ جو قول ہے جو امام ترمذی رحمہ اللہ نے کہا اس سلسلے میں کہ یہ جو حدیث کی تعریف آپ نے کی، حدیث حسن کی، 3 باتیں آپ نے بیان کی۔ کتنی باتیں بیان کی آپ نے؟ 3 باتیں بیان کی۔ پہلی بات کیا بیان کیا آپ نے؟ ابھی بتایا نا میں آپ کو، پہلی بات کیا بیان کیا آپ نے؟ کل حدیث یروى لا يكون في اسناده من يتهم بالكذب، یعنی حدیث حسن وہ حدیث ہے جس کی سند میں کوئی ایسا راوی نہ ہو جو متهم بالکذب نہ ہو، جس پر کذب کا اتہام نہ لگا ہو۔ کیا یہ حدیث حسن کے لیے خاص ہے؟ یہ تو حدیث صحیح کے لیے بھی ہے، یہی بات حدیث صحیح کے لیے بھی ہے نا۔ اچھی طرح بات واضح ہوگی آپ کو، حدیث حسن کے لیے خاص نہیں نا یہ بات، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اہل علم نے نقد کیا ہے اس پر وہ بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس راوی میں، اس سند میں جو ایسا راوی ہو جو متهم بالکذب نہ ہو حدیث حسن کے لیے، تو اہل علم نے کہا کہ یہ تو حدیث صحیح کے لیے بھی بات آ جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ متهم بالکذب نہ ہو تو ٹھیک ہے، اس کے اوپر کے بہت ساری چیزیں ہیں نا، جیسے ہم کیا کہتے ہیں بھائی، ہمارے پاس بہت سارے طلبہ ہیں، فضیل سال آخر کے، فضیل سال اول کے، سادس کے، خامس کے، رابع کے، سب ہمارے پاس طلبہ ہیں۔ میں کیا کہوں گا آپ کو؟ میں یہ کہوں گا کہ مجھے ایسا طالب علم چاہیے جو ثالث کا نہ ہو۔ کس کا نہ ہو؟ ثالث کا نہ ہو۔ تو کیا یہ لازم ہے کیا رابع کا ہی چاہیے؟ خامس کا بھی ہو سکتے ہیں، سادس کے بھی ہو سکتے ہیں، خامس کے بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتے ہیں نا۔ اسی لیے اہل علم نے کہا کہ اس سلسلے میں امام ترمذی رحمہ اللہ کی جو یہ شرط ہے کہ ایسی حدیث جو متهم بالکذب نہ ہو، تو پھر اس میں بات ہاتھ سے نکل جاتی ہے، اس لیے کہ صرف اتنی سی بات آتی ہے کہ وہ راوی ایسا نہ ہو کہ جس پر کذب کا اتہام لگا نہ ہو، اتنی سی بات۔ البتہ صحیح الحفظ ہو بھی سکتا ہے، کیونکہ صحیح الحفظ ہونا اس کا متهم بالکذب ہونا کے لیے ضروری ہے کیا؟ صحیح الحفظ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے جس کے بارے ہم کہتے ہیں کہ غلطہ او خطأ، ایسی بھی صفات آتی ہیں کراوی سے متعلق، اس کی بھی تو نفی نہیں کی آپ نے، صرف اتنا کہا کہ من یتهم بالکذب، جو کذب سے متہم ہو ایسا راوی نہ ہو اس پوری سند میں۔ صحیح الحفظ ہو سکتا ہے، کوئی ایسا بھی راوی ہو سکتا ہے جو مستور ہو، جس پر نہ جرح کی گئی ہو اور نہ ہی اس کی تعدیل کی گئی ہو، توثیق کی گئی ہو۔ عبداللہ بن عبد الرحمن الجماحی 7ویں طبقے کے ایک راوی ہیں، ان پر ابن حجر نے لکھا کہ مستور، یعنی لم ينقل الینا جرح ولا تعدیل۔ اب آپ نے کہا کہ جو حدیث حسن کے لیے ایسا راوی نہ ہو اس پوری سند میں جو متهم بالکذب ہو، ایسا راوی نہ ہو، ٹھیک ہے، صحیح لفظ ہو سکتا ہے، مستور ہو سکتا ہے، اور اسی طرح سے مختلط ہو سکتا ہے، مدلس ہو سکتا ہے راوی اور اس سند میں عنعنہ کر رہا ہو، جیسے محمد ابن اسحاق ہیں، وہ مدلس راوی ہیں اور عنعنہ کرتے ہیں اکثر و بیشتر، اگر سما ثابت نہ ہو تو کسی اور سند میں۔ تو اسی طرح سے یہ جو بہت سارے شروط ہیں، بہت سارے صفات ہیں جو متهم بالکذب کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے اوپر کی چیزیں ہیں اور وہ بھی حسن حدیث کے لیے ناکافی ہیں، وہ بھی نہیں ہونی چاہیے، ہے کہ نہیں؟ تو صرف یہ بات کہنا، یہ اہل علم نے اس بات پر نقد کیا ہے۔ اسی طرح سے امام ترمذی رحمہ اللہ نے جو دوسری بات کہی کیا ہے؟ اللہ یکون شاذن۔ اور تیسری بات جو آپ نے کہی کہ ان یروى من غیر وجہ، جب یہ بات کہتے ہیں ان یروى من غیر وجہ، تو یہ تو حدیث حسن لغیرہ کے لیے بھی ہے نا۔ اگر حدیث حسن میں صرف راوی کا جو خفیف الضبط اگر ہے راوی، تو وہ حدیث حسن ہے، اور کیا ہے؟ لذاتہ ہی ہے، الحدیث الحسن لذاتہ ہی۔
لیکن ایک روایت میں ایک سند ہے جس میں کہیں نہ کہیں کوئی خلل ہے، کوئی راوی سیء الحفظ ہے اور کوئی اور حدیث ہے. ایک حدیث متعدد طرق سے آتی ہے، اس کی شواہد ہیں، سب کو ملا کر کے جو مجموعی طور پر جو حکم لگاتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ ایک حدیث ضعیف ہے، متعدد ضعیف روایتیں آپس میں مل کر کے وہ حسن لغیری ہی ہو جاتے ہیں. یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، عام قاعدہ نہیں ہے، اس میں تفاوت ہے. جیسے کہ حافظ ابن الصلاح نے کہا رحمہ اللہ، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس بارے میں تو تطبیقی کام تو بہت کیا ہے اور دونوں چیزیں بتلا کر کے، ایک قاعدہ کلیہ نہیں ہے. لیکن یہ کہنا امام ترمذی کا رحمہ اللہ کہ ان یروى من غیر وجہ، تو کیا یہ حسن لغیری ہی بھی آ جاتی نا؟ اس میں حسن لغیری ہی بھی اس میں داخل ہو جاتی ہے نا. حسن لذاتی ہی کی خصائص میں سے نہیں رہ جائے گی نا وہ چیز. وہی چیز حسن لغیری کے لیے بھی ہے کہ ان یروى من غیر وجہ، جبکہ حسن لذاتی ہی کے لیے فی نفسی اسی سند کافی ہو جاتی، وہی سند کافی ہو جاتی ہے. تو یہ باتیں تھیں جس کی وجہ سے امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ کی اس تعریف پر نقد کیا گیا ہے. وہ نقد بھی اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ ایک آغاز ہے. کیا ہے؟ آغاز ہے، اور آغاز سے متعلق اس طرح کی باتیں آتی ہیں. البتہ بعض اہل علم نے یہ بات کہی، معاصر اہل علم نے، کہ یہ جو تعریف ہے جس میں امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ نے حدیث حسن کے لیے کی ہے، اس میں حدیث حسن لذاتہ، حدیث حسن لغیرہ، دونوں کو شامل کر دیا آپ نے. اسی لیے امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ نے اس تعریف کو، اس دقت کو، اس باریکی کو کسی کی طرف منسوب نہیں کیا، بلکہ کہا کہ فہو عندنا حدیث حسن. اگر آپ اس کی تطبیق دیکھیں گے ان کے الجامع میں تو کچھ مثالیں دیکھیں. مثال کے طور پر حدیث نمبر 1113، 1000 لکھیں، حدیث نمبر لکھ لیجئے پہلے 1113. اور اسی طرح سے حدیث نمبر 1263، 1000 نہیں، تیسرے نمبر پہ بتا رہا ہوں 365، اور چوتھے نمبر پر 982، 980 پر 2، اور پانچویں مثال ہے 3760. پہلی جو روایت ہے آپ دیکھو، ایک حدیث مبارکہ ہے جو امام ترمذی رحمہ اللہ نے من طریق شعبہ عن عاصم بن عبید اللہ عن عبداللہ بن عامر بن ربیعہ عن ابیہ قال ان امرأة من بنی فزارہ تزوجت على نعلین فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارضیت من نفسک وما لک بنعلین. ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ پڑھ لیجئے اس کو. اس حدیث کے متعلق امام ترمذی رحمہ اللہ نے ایک تو اس پر حکم لگایا ہے اور اس کو حسن کہا ہے، لیکن اس کے متعلق جیسے امام ترمذی کہتے ہیں نا کہ ومن الباب وفی الباب عن فلان عن فلان عن فلان، یعنی گویا کہ اس کے متعدد طرق بھی بتائے ہیں. گویا کہ اس کے متعدد طرق کی وجہ سے امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے. ورنہ فی نفسی اس سند پہ اگر دیکھنا چاہیں تو اس میں ایک راوی ہے عاصم بن عبید اللہ، جمہور محدثین نے انہیں ضعیف کہا ہے اور سوء الحفظ سے متصف قرار دیا ہے ان کو. فی نفسی وہ حدیث حسن نہیں ہو سکتی وہ سند، لیکن من وجوہ اخرى متعدد طرق سے تو پھر وہ حسن لغیرہ ہے. وہ بات واضح ہے. تو گویا کہ امام ابو عیسیٰ ترمذی نے حسن حدیث حسن کی جو تعریف کی ہے اس میں حدیث حسن لغیرہ ہی خود بخود شامل ہے، ورنہ فی نفسی وہ راوی سے متعلق تو کلام ہے. بات واضح ہے آپ کو اچھی طرح. شیخ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا اس روایت کو. اب دیکھو جو دوسری روایت میں نے کہا کہ 1263 والی، امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ نے سورۃ المائدہ سے متعلق ایک آیت کریمہ کے شان نزول جو شراب کی حرمت سے متعلق ہے، من طریق عیسیٰ بن یونس عن مجالد عن ابی الوداق عن ابی سعید قال کان عندنا خمر. ایک روایت ہے سورۃ المائدہ سے متعلق، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر. امام ترمذی اس کے بعد لکھتے ہیں وفی الباب عن انس بن مالک، وفی الباب عن انس بن مالک. لیکن جس سند سے جو روایت لائے ہیں وہ فی نفسی ہی صحیح نہیں ہے، حسن درجے کی بھی نہیں ہے. اس میں ایک راوی ہے جو عیسیٰ ابن یونس کے استاد ہیں مجالد،
معروف محدثین کی ایک جماعت نے انہیں ضعیف قرار دیا ہے، وَوَصَفُوهُ بِالْغَلَطِ وَالْخَطَأِ، لیکن امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے. کیوں؟ عدت طرق. تو گویا کہ حدیث حسن کی جو تعریف ہے ان کے پاس حسن لغیری شامل ہے. اس میں بات واضح ہے آپ کو. آپ دیکھیں ایک اور جو روایتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، آپ سب میں دیکھ لیں جو میں نے نمبرات کی ہیں، کہ اس میں ایک راوی ہیں شیخ البانی کا حکم سامنے رکھے. دیکھیں شیخ البانی نے سبھی روایتوں کو صحیح قرار دیا ہے جو میں نے 5 مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، لیکن متعدد طرق کی وجہ سے. لیکن فی نفسی ہی جس سند سے اس روایت کو لائے ہیں جو نمبرات میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، آپ دیکھیے ان کی بنیاد پر اگر کہیں گے تو آپ اسے حدیث حسن نہیں کہہ سکتے. جو صحیح حسن ضعیف کی جو عام تقسیم ہے، خفیف الضبط کی جو ہم بات کرتے ہیں، اس کی بنیاد پر نہیں ہوگا. بات اچھی طرح واضح ہوگی آپ کو؟ نقطہ واضح ہے جی، یہ بات اچھی طرح واضح ہو جانی چاہیے. اسی لیے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے جو اختصار علوم الحدیث ہے نا، اس میں آپ نے یہ جو کلام ہے حدیث حسن سے متعلق، حدیث حسن سے متعلق جو امام ترمذی نے جو تعریف کی نا، جو ابھی ہمیں العلل سے پڑھ کر سنائے نا، تو ابن کثیر نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ تعریف منطبق ہوتی ہی نہیں ہے حدیث حسن کے لیے جو امام ترمذی نے کہا. اور یہ بھی کہہ دیا کہ یہ بات تو امام ترمذی کہہ ہی نہیں سکتے. کہ دیکھیں کیا کہتے ہیں وہ کہ وَهَذَا إِذَا كَانَ قَدْ رُوِيَ عَنِ التِّرْمِذِي أَنَّهُ قَالَ، اگر یہ مان بھی لیا جائے امام ترمذی نے یہ بات کہی ہے، فَفِي أَيِّ كِتَابٍ لَهُ قَالَهُ، کس کتاب میں کہی ہے امام ترمذی نے، وَأَيْنَ إِسْنَادُهُ عَنْهُ، لیکن یہ بات امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے جو بات کہی ہے، واللہ عالم شاید یہ بات آپ کو نہیں ملی ہے. لیکن العلل الصغیر جو امام ترمذی کی ہے، وہ جن روات سے وہ کتاب پہنچی ہے، اس سلسلے میں حافظ عراقی نے اچھی خاصی تحقیق کی ہے. اس میں دیکھ سکتے ہیں آپ حافظ عراقی کی جو شرح ہے، حافظ زید الدین العراقی ابن الصلاح کی جو شرح میرے پاس ہے، اس میں دیکھ لیجیے آپ. الحمدللہ کافی حد تک انہوں نے اس کا دراسہ کیا ہے، اور جدید اور معاصرین نے تو بہت کام کیا اس پر. تو ابن کثیر رحمہ اللہ نے جو بات یہ کہی ہے، ایک تو یہ کہ اس کی نسبت کی نفی کی. کیوں؟ اس لیے کہ تطبیق نہیں ہو پا رہی ہے حدیث حسن کے لیے، حدیث حسن کے لیے تطبیق ہی نہیں ہو رہی. اور ساتھ میں یہ بھی کہا وَإِن كَانَ فُهِمَ مِنْ اصطلاحه فِي كِتَابِهِ الْجَامِعِ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِالصَّحِيحِ فَإِنَّهُ يَقُولُ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَحَادِيثِ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ یعنی امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی اس کتاب میں بھی اس کو تطبیق نہیں دے پا رہے، ان کی کتاب سے بھی وہ چیز نہیں مل پا رہی کہ بیشتر احادیث پر امام ترمذی کہتے ہیں کہ ھذا حدیث حسن غریب، ھذا حدیث حسن غریب لا نعرفه الا من هذا الوجه. یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے لا نعرفه الا من هذا الوجه؟ وہ کہتے ہیں کہ تو اس کا حسن ہونے کی نفی ہے کیا؟ جو عام جو ابن الصلاح وغیرہ نے حدیث صحیح اور حسن کی جو تعریف کرتے ہیں، اس میں اس کے لیے متعدد طرق ہونا ضروری ہے کیا؟ نہیں ہے نا. تو یہ زائد چیز کہ لا نعرف الا من هذا الوجه یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ نے حدیث حسن کے لیے دونوں کو شامل کیا ہے. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ کبھی وہ اور کبھی یہ دونوں چیزیں رہتی ہیں. تو اس کی نشاندہی ضروری ہے، خاص کر جب ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ کی السنن کو جب ہم پڑھتے ہیں. بات واضح ہے اچھی طرح سے جی. تو کہیں امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ کی جو یہ ہے کہ ضعیف یا الحسن، ان اصطلاحات کی وجہ سے حدیث پر حکم لگانے سے متعلق چوکنا رہنا چاہیے. امام ابو عیسیٰ ترمذی کی جو تعریف ہے اس پر بھی نظر ہو. اسی لیے شیخ البانی رحمہ اللہ بیشتر مقامات پر موافقت بھی کرتے ہیں. اگر آپ امام شیخ البانی رحمہ اللہ کی جو سنن ترمذی کی جو شرح جو یہ ہے نا کیا کہتے ہیں صحیح سنن ترمذی جو شیخ مشہور حسن کے اہتمام سے جو چھپی ہے، اس کا مقدمہ پڑھ کے دیکھیے، آپ نے صرف کتاب الطہارہ سے بیشتر مثالیں، تقریباً 20 کے قریب مثالیں دے دی. دیکھا آپ نے؟ بارک اللہ فیک. کسی سے کتاب الطہارہ سے، جس میں انہوں نے ضعیف کہا ہے، شیخ البانی نے حسن کہا ہے. شیخ البانی نے مطلب انہوں نے حسن کہا ہے، شیخ البانی نے ضعیف کہا ہے. کیوں؟ اس تعریف کی جو مطلب اس کے اندر جو ندرت ہے نا،
جو آغاز میں جو آپ نے ایک نئی قسم کی اختراع کی اور اس کو آپ نے اس کی تنویع کی، اس میں جو آپ نے تاریخ میں جو باتیں لکھی ہیں اس کی تطبیق سے متعلق یہ باتیں ہوئی ہیں. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ یہ جگہ جگہ آتی رہے گی چیز، جب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تو وہاں اس کی تطبیق بھی دیکھ سکتے ہیں. بارک اللہ فیکم. اتنی بات ہے اس سلسلے میں. چلیے دیکھیے، یہ المحرر فی مصطلح الحدیث ہے. اس میں الحدیث الحسن اور خاص کر الحدیث الحسن عند الترمذی، اور یہ جو سنن ترمذی ہے جو مرکز الرسالہ للدراسات و تحقیق التراث سے جو چھپی ہے، اس کا جو مقدمہ ہے اس میں الحدیث الحسن عند الترمذی وہ مباحث اس میں آپ پڑھیے. اب میرے سمجھانے کے بعد پھر آپ کو انشاءاللہ بہت بہتر انداز میں بات سمجھ میں آئے گی. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ اور الحدیث الحسن بصفہ عامہ، یہ مقدمہ ابن الصلاح پر حافظ زید بن عراقی، حافظ ابن ملقن، حافظ بن حجر العسقلانی اور الحافظ بدر الدین البلقینی، ان کی بھی شروحات ہیں ایک ساتھ. اس کو بھی سامنے رکھیں، بات بہت بہتر سمجھ میں آئے گی باذن اللہ تعالی. بارک اللہ فیکم جمیعا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.